السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی چینل پر میں نے پہلے بھی 2 یا 3 غالباً ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، جو کہ مولانا اعلیٰ یار خان صاحب کی مبارک زندگی جو تھی اور اس کے بارے میں، اور سلسلہ ویسیہ کا جو ہے اس کے بارے میں نے کچھ معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی، اور آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے ویڈیوز کو پسند کیا، لائک کیا۔ تو آج آپ کے ساتھ اسی سلسلے میں ایک اور اپنا تجربہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں کاشف صاحب، جو کہ اس سلسلے میں ایسے جڑے کہ وہ یوٹیوب پر مولانا اکرم اوان صاحب کی ویڈیو دیکھتے رہے، وہ اور ہماری بھابھی دونوں، اور جناب یہاں سے وہ رحیم یار خان سے پہنچ گئے ایک دن ویسے ہی وہاں پہ مرشد آباد، جو کہ چکڑالہ ضلع میاں والی میں ہے۔ وہاں سے پھر وہ وہاں پہ گئے اور حضرت صاحب کی جو قبر ہے وہاں پہ حاضری دی انہوں نے، اور وہاں پہ 1-2 دن گزارے۔ پھر اس کے بعد منارہ، جہاں پہ مولانا اکرم اوان صاحب تھے اور آج کل امیر عبدالقدیر صاحب ہیں، تو وہاں پہ بھی گئے۔ تو وہ اس کے بعد اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، اور باقاعدگی سے ساتھ جو ان کی یہاں پہ رحیم یار خان میں ماہانہ ذکر کی محفل ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور بہت عرصے سے وہ مجھے بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ بھی بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ دل تو کر رہا تھا کہ ظاہر ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کس کا دل نہیں کرتا، لیکن کچھ حالات یا مجبوری یا کام کی روٹین ایسی ہے کہ جا نہیں سکے۔ بہرحال اس دفعہ ان کا ہوتا ہے ہر مہینے کے آخری اتوار کو یا آخری سے پہلے اتوار کو، جو ہے یہاں پہ جو اس ایریے کے خلیفہ مجاز ہیں وہ آتے ہیں، اور سارے سلسلے کے دوست۔ اب تو بھائی کاشف کی جو ہماری بھابھی ہیں، بیگم ہیں ہماری بھابھی ہیں، انہوں نے یہاں پہ تو عورتوں کا بھی سلسلہ شروع کروا دیا ہے۔ پہلے صرف مرد حضرات ہوتے تھے اکٹھے، تو اب باقاعدہ پردے کے ساتھ عورتیں بھی اس میں ذکر کی محفل اٹینڈ کرتی ہیں، شریک ہوتی ہیں۔ اور اس دفعہ پھر ہم بھی چلے گئے، تو وہاں پہ جا کے سب سے پہلے تو ہمیں جو مجاز صاحب تھے انہوں نے طریقہ کار، جتنے بھی نئے دوست تھے ان کو طریقہ کار بتایا کہ یہ ذکر کس طرح کرنا ہے، اور یعنی کہ سارا سانس جب ہم اندر سانس کا لینا ہے، انسان سانس لیتا ہے، تو اس ذکر میں جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ آپ کی جو بھی سانس اندر جائے یا باہر آئے تو وہ اللہ کا ذکر اس سانس کے ساتھ ہو۔ تو یہ سانس کا ہی ہوتا ہے۔ اور بہرحال وہاں پہ کئی سارے دوست اکٹھے تھے اور مسجد میں پھر جب ذکر شروع ہوا تو ظاہر ہے وہاں تو کئی یعنی کہ دریات ہیں یا وہ لطائف کہتے ہیں، اور کئی منازل ہیں جو کہ روحانی طور پہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا داری سے ہٹا کر اس طرف لگاتے ہیں، تو وہ منازل طے کرتے ہیں۔ اور ایک عجیب ہی دنیا ہے کہ آپ روحانی طور پہ جو ہے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور آگے تک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرف نہیں گئے ان کے لیے یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں کہ کوئی روحانی طور پہ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ روحانی سفر اتنا کیسے کر لیتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک
یعنی کہ اس کی پہنچ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو پھر جو لوگ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، جاتے ہیں، وہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ذکر کرنے میں جو سکون ملا، جو یعنی کہ نا ایک دم ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہماری روح کو جو ہے وہ غسل ہم دے رہے ہیں اس ذکر کی محفل میں بیٹھ کے اور ذکر میں شامل ہو کے۔ باقی گنہگار ہیں، دنیا داری میں ہیں، اس طرح بھی پراپر تو ہم نہیں کر پا رہے جس طرح کہ کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ہے کہ دوران ذکر اگر یکسوئی کے ساتھ اور جو ہے اللہ کی طرف دھیان کریں تو کچھ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں جو ہے دنیا سے ہٹ کے اللہ کی طرف جو ہے میرا رجوع ہو رہا ہے۔ تو بڑا اچھا لگا، اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اب جب بھی یہاں پہ وہ آئیں گے، ان کا جو یعنی کہ ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، انشاءاللہ اس میں شمولیت کریں گے اور ذکر میں شامل ہوں گے، بیٹھیں گے۔ باقی سب دوست جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں تو ایک دفعہ کوشش کریں کہ جا کے جو حضرات ہیں، جو مجاز صاحب ہیں، ان سے ملاقات کریں، ذکر میں شامل ہوں، اور ذکر کے دوران اپنی کیفیات کو نوٹ کریں، دیکھیں کہ ان کے اوپر یعنی کہ کس طرح اثر ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے محسوس کیا دوران ذکر، جو کیفیات ہوئیں اور جو سکون محسوس ہوا، اور جو حتیٰ کہ دنیاوی معاملات میں بھی جو بہتری آئی، اور وہ مصیبتیں جو ہمیں پہاڑ نظر آتی ہیں، پہاڑ جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ جب اللہ کو دل سے یاد کیا اور بیٹھے وہاں پہ، تو وہ ساری مصیبتیں ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ پہاڑ نہیں رہیں بلکہ ایک روئی کی طرح ہلکی پھلکی اڑ رہی ہیں، اور وہ یعنی کہ ختم ہو جائیں گی۔ تو باقی سب دوست کوشش کریں، اللہ کا ذکر ہے، کوئی کسی کی ذات کا یا کوئی اس میں ذاتی وہ نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ مدینہ ٹاؤن میں مسجد بیت المعمور میں یہ ہوتا ہے ماہانہ اجتماع، کوشش کریں اس میں شامل ہوں، اور اگر کوئی رحیم یار خان سے باہر کوئی دوست سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے علاقے میں جہاں جہاں پہ ان کے ہر جگہ پہ تقریباً اب تو پاکستان میں شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں پہ یہ محافل نہ ہوں، یقین کریں آپ ایک نئی دنیا دیکھیں گے، اور اپنی روح کو ذکر کے بعد بہت ہی پاکیزہ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ اب جب بھی ذکر میں جائیں گے، وہاں پہ جو بھی صورتحال ہوگی، کوشش کریں گے آپ کے ساتھ دوران ذکر کی وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو بہرحال پہلی دفعہ گئے اور بہت اچھا تجربہ رہا، بہت سکون محسوس ہوا، بہت خوشی ہوئی، اور دل کو اطمینان ہوا، اور جو دنیاوی پریشانیاں تھیں وہ ایک دل میں اطمینان، سکون آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی بہنیں جو کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، کوئی ان کے زندگی میں مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے سارے معاملات حل کر دے۔ بات صرف ایک ہی ہے کہ مسئلے جہاں جتنے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن حل ایک ہی جگہ سے ہونے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہونا ہے۔ تو ہم
جب ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی، ہم ہر طرف سے یعنی کہ مایوس ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا کوئی مریض ہوتا ہے تو آخر میں کہتے ہیں جی باسی اب تو اللہ والا ہی آسرا ہے، پہلے ہمیں اللہ یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، اللہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی باتیں اللہ کو سنانی چاہیے، اور جب اللہ سے باتیں کریں گے تو جو سکون ملے گا، جب اللہ کے سامنے اپنے دکھ سنائیں گے، اپنے غم سنائیں گے، تو جو سکون ہمیں ملے گا، یقین کریں وہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی آپ اپنے من کی باتیں کر رہے ہو، لیکن آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو اپنے دکھ، اپنی باتیں، اپنے غم، اپنی ساری شکایتیں اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اللہ حافظ۔